الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، میں حضرت قبلہ کی دعوت پر آپ حضرت علامہ مولانا محمد نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ صرف 2-3 باتیں، جن حالات میں آپ حضرات یہاں جلسہ کر رہے ہیں، حضرت علامہ نے آپ کو جمع کیا۔ جو بندہ، پہلے میری بات سن لیں، جو بندہ اگر مگر والا ہے، بزدل ہے، لالچی ہے، اس کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ بس اس کو میری باتیں نہیں سمجھ آئیں۔ بس ہم نے اگر مگر کر کے آج کافر اتنے دلیر ہو گئے، حضور کے 40 لاکھ خاکے بنائے انہوں نے اور لینوں میں لگا کر انہوں نے دیے۔ ہم نے اگر مگر ہی کیا، حضور کی شانیں نہیں بتائیں ہم نے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ حضور کی بات کرو، سرکار کی بات کرو، چھوڑو ساری باتیں، حضور کی بات دنیا کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ ہمارے آقا و مولا کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کا دندان مبارک ایسے تھے، میرے آقا کی زلفیں ایسی تھیں، میرے آقا کا مسکرانا ایسے تھا، میرے آقا کا اٹھنا ایسے تھا، میرے آقا کا بیٹھنا ایسے تھا، میرے آقا نے نماز ایسے پڑھائی، میرے آقا نے سلام ایسے پھیرا، میرے آقا بدر میں اس طرح تشریف لے گئے، حضور عہد میں اس طرح تشریف لے گئے، فتح مکہ والے دن حضور جس اونٹنی پر سوار تھے اس کی شان کیا تھی، حضور اشارہ کر فرما رہے تھے، بت نیچے گر رہے تھے۔ مولا کائنات کو، حضرت علی مرتضیٰ کو جب حضور نے یہاں اٹھایا بت گرانے کے لیے، تو مولا کائنات نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں عرش کو ہاتھ لگا دوں۔ دنیا کو یہ بتاؤ، دنیا کو چیزیں بتانے والی، کفر اتنا کیوں آیا آگے؟ کفر کی کیا جرت تھی؟ صحابہ نے تو ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرنے دیا۔ میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود نے ایسے اشارہ کیا بطور خوشامد حضور کی طرف، مبارک داڑھی کی طرف، صحابہ تو یہ اشارہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ اشارہ کرنے والا بوڑھا چچا تھا اور پیچھے مغیرہ بن شعبہ سگے بھتیجے کھڑے تھے، بطور خوشامد اشارہ کیا اس نے کہ جانے دے جی، صلح کر لے۔ صحابی نے کہا کہ اگرچہ تو چچا ہے اور خوشامد کر رہا ہے، لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے، دوبارہ اگر ایسے اشارہ کیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ پیچھے کر اشارے، سارے بولو، سارے بولو، حضور کا نعرہ لگاؤ سارے۔ ایسے بیٹھے ہو جیسے مہمان آئے بیٹھے ہو، احسان کرنے آتے ہو۔ بھائی ہم مولانا کی مجلس میں جو گئے ہیں، تم احسان کرتے ہو حضور کا کلمہ پڑھ کے؟ سارے بولو لبیک، سارے بولو۔ کوئی چودھری بنا بیٹھا ہے، کوئی مولوی بنا بیٹھا ہے، سارے بولو حضور دے نام تے، سارے بولو۔ میں تو اپنا رونا نہیں روتا، مجھے تو 12 ربیع الاول شریف والی جو رات گزر چکی، 13ویں رات 2 بجے گھسیٹ کر مجھے اوپر سے نیچے گھسیٹ کر لے گئے کہ تو حضور کی عزت کی بات کیوں کرتا ہے۔ میں وہ رونا نہیں روتا اس لیے کہ آپ بھی رو پڑیں گے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں تو پھر بھی حاضر ہوں آپ حضور کی ناموس کے لیے، پھر بھی حاضر۔ حضور کی بات کرو، سارے بولو۔ ستیا ایسے ناموس رسالت پر فیصل باتیں تھوڑی ہونی۔ یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ جہاں ممتاز قادری کا فلیکس لگی ہو، جس گاڑی پر اس کا چلان کر دو۔ کیا بے غیرتی ہے؟ کوئی حد ہے اس بے غیرتی کی؟ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا یا بدماشوں کے لیے بنا تھا؟ سارے بولو۔ بات اب حضور کی عزت کی کرنی ہے۔ 10 لاکھ چیچنیا کے صدر نے جمع کر کے حضور کی شان میں، یہاں تو ہمارے اس کے خلاف بات بھی نہ کر سکے فرانس کے۔ یہ بدماش کھڑے ہو کر نکلتے نا باہر حضور کی، یہ تو سیاسی مسئلہ نہیں تھا،
حضور کی عزت کے لیے ہی نکلتے 10 لاکھ لوگوں کو لے کر اور فرانس کو بتاتے ہو ظالموں ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اپنے نبی کی عزت کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ نے بھی کبھی بات نہیں کی, آپ کو بھی بجلی اور پانی اور سڑکیں چاہیے. یہ یاد رکھنا ہے, میں رائے بھی قبرستان ویکھدا آیا, کسی نے پوچھنا کوئی نہیں قبر وچ, سکے پتر بھی مٹی پا کے اتنے آ جان گے, یار بھی مٹی پا کے آ جان گے, دیگری کوئی مرے تے شام تک انتظار کوئی نہیں کرتا, بابے نو دفن کرو, اپنی نیند کیوں خراب کریے؟ سارے نے مٹی تواڈے منہ تے پا دینی, ایک پھر آنا ہے قبر رسول اللہ آنا ہے. اتنا حضور نال محبت کرو کہ حضور فرشتیاں نو فرما دین جانے دو یہ اپنا ہی ہے, جانے دو یہ اپنا ہی ہے. میرے آقا بھی اپنی عزت اور ناموس کے لیے قانون بدل دیتے ہیں, رب بھی حضور کی عزت کے لیے قانون بدل دیتا ہے. میرے آقا و مولا نے سودا کیا ایک گھوڑے کا, قافلہ گزر رہا ہے, فرمایا میں پیسے لے کر آتا ہوں. جب میرے آقا پیسے لائے تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے کوئی سودا نہیں کیا, گھوڑا ہم نہیں دیتے. میرے آقا نے فرمایا بھائی سودا تو میں نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے سودا کیا تو پھر اس پر گواہ لائیں. یہ محبت ہوتی ہے, محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی. یہ جب بات چل رہی ہے تو اتنی دیر میں حضرت خزیمہ انصاری آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے ان سے؟ میرے آقا نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا, اب جب پیسے دینے کی باری آئی تو یہ کہتے ہیں گواہ لے آؤ. گواہ تو اس وقت تھا کوئی نہیں. سنا ہے مسلمان, یہ محبت ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جناب اجازت ہو تو میں گواہی دے سکتا ہوں, میں تھا تو نہیں. شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے, عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا. خزیمہ انصاری اتنے کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی حضور میں گواہی دینا, تسی سودا کیتا ہے. نعرہ تکبیر, بیٹھے ہو بھائی, تسی مہمان آئے ہو یا لنگر کھانا آئے بیٹھے ہو بابا جی کا لاڈ لے ہو, حضور کا نام تے لو, پھر لاؤ جی نعرہ تکبیر. میں بات ہوتی کو نہیں کرنی, اب صرف حضور کی بات کرنی ہے. ہر بندہ صدقے یا رسول اللہ یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے. دنیا کفر کو ہم نے بتانا ہے. وہ خاکے انہوں نے حضور کیسے بنائے کوئی مسلمان میں نے نہیں دیکھا, جنہوں نے دیکھا میں نے تو اپنا دعا مانگتا ہوں کہ ان خاکے دیکھنے سے پہلے میں مر جاؤں یا میری آنکھیں رب واپس لے لے. ہاں تو میں یہ دو دعائیں مانگتا ہوں, یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. اکاڑے کے اندر ایک حافظ صاحب, انہوں نے جب یہ پتہ چلا حضور کے خاکے بنائے اور حکومت نے کچھ نہیں کیا, وہ بجلی کے کھمبے پر چڑھے اور انہوں نے نیچے چھلانگ لگا دی, شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے. جس زندگی میں حضور کے لیے کر بھی کچھ نہ سکا تو میں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے. یہ بھی غیرت ہے لوگوں کی. تو میں یہ دو دعائیں مانگتا ہوں. وہ خاکے کو کوئی مسلمان دیکھ نہیں سکتا. بتاؤ ان کافروں نے ہم سے کیا لینا ہے؟ جب ہمارے آقا مولا کے بارے میں بات کر دی اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں, وہ ممتاز قادری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دینی مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دینی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے سپیکر اوپر والے درود و سلام بند کر دو, مولوی تقریر اردو میں کیوں کرتا ہے اس پر بند کر دو. اور ذلیلو یہ پاکستان بنا کس لیے تھا؟ اور تسی یہ ہندو رہتے ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی یہودی ہو, کوئی عیسائی ہو,
دین کا کام تم نے تو کچھ نہیں کیا. ہمارے علماء یہ بیٹھے ہیں, ہمارے سر کا تاج, 2,000 3,000 5,000 پر انہوں نے اللہ کے گھر آباد کیے, یہ دینی مدرسے بنائے, لوگوں سے مانگ کر انہوں نے آباد کیا. اور ذلیلو, تم نے تو عیاشیاں کی, تم نے تو بدماشیاں کی. ان فقیروں نے حضور کے دین کو جھنڈا بلند کیا, پھر یہ بھی تمہیں برداشت نہیں ہے. تم دیتے کیا علماء کو؟ آج تک بتاؤ کسی حافظ کو تم نے گولڈ میڈل دیا ہو, کسی شیخ الحدیث کو تم نے 10 روپے دیے ہو, کسی محقق کو تم نے 2 روپے دیے ہو؟ ذلیلو, یہ تو انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک حضور کی امت سے صدقے اور خیرات مانگ کر دینی مدارس بھی آباد کیے, کافروں کا بھی مقابلہ کیا, پھانسیوں کے اوپر بھی جھولے, ختم نبوت پر بھی پہرے دیے, ناموس رسالت پر بھی پہرے دیے, ناموس صحابہ پر بھی پہرے دیے, ناموس اہل بیت پر بھی پہرے دیے, ناموس اولیاء پر بھی پہرے دیے. دہریت کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا, سیکولرزم کا بھی کیا. تمہیں یہ فقیر ابھی بھی پسند نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری ان بدماشیوں سے؟ سلمان تاثیر کی شمع جل رہی تھی 12 ربیع الاول شریف والے دن لبرٹی مارکیٹ میں, وہاں سول سوسائٹی کھڑی تھی. اسلام کے اندر ایک ہی سوسائٹی ہوتی ہے, وہ اسلامی سوسائٹی ہوتی ہے. سول سوسائٹی کا مطلب ہے دین اور رسول اللہ کے دشمن کھڑے تھے, وہاں مرزائی کھڑے تھے, سیکولر طبقہ کھڑا تھا, عورتیں کھڑی تھیں, اس کی شمع جلا کر اس کی تصویر پکڑ کر کھڑے تھے اور نعرے یہ لگا رہے تھے کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اب وہاں چند جوان گئے, صرف چند تھے, انہوں نے ان کی شمع بجھا دی, بات بھی کوئی نہیں ہوئی, ان پر 20 مقدمے قائم کر دیے. اس سلے میں مجھے بھی گھسیٹ کر رات کے 3 بجے لے گئے. میں نے کہا بندے تو بلاؤ, مجھے اٹھا کر لے جائیں. انہوں نے کہا بندہ اب یہاں کوئی نہیں آنا. میرے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے, مجھے ایک پولیس والے نے یہاں سے پکڑا, ایک نے یہاں سے پکڑا, دوسری منزل سے گھسیٹ کر لے گئے. یہ جرم ہے ہمارا کہ ہم رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں. مجھے تو دیکھ کر کوئی کافر بھی شرم کھا جائے گا, بھئی یار یہ تو معذور آدمی ہے, یہ تو بیمار ہے پہلے بھی. لیکن میں زندگی میں لطف نہیں آیا جو حضور کے نام پر گھسیٹے جانے کا لطف آیا. ان کا اکیلے آواز تیز ہے, آپ سارے جو ہے وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ مولا پھر لاؤ نعرہ, سارے بولو کہ خدا دا خوف کرو. اور ڈرپوکو, جو گل میں کر رہا ہوں میں تو پھر تیار ہوں, 5 مقدمے میرے خلاف انہیں اور بنائے, میں پھر تیار ہوں, ہو سکتا ہے جانے گرفتار ہو جاؤں. کسی نعرہ بھی نہیں لا سکتے. لبیک 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 جرأت بہادری جرأت بہادری لبیک 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 لبیک. میرے آقا و مولا کا گواہی دے دی صحابی نے بن دیکھے, یہ محبت ہوتی ہے, بن دیکھے گواہی دے دی. اور میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے سودا کیا, میں گواہی دیتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی گواہی کسی نہیں دی, بن دیکھے گواہی دے دی. میرے آقا نے فرمایا اوے خزیمہ آپ تو موجود نہیں تھے, گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا, اصدقو کا علی خبر السماء والارض الا اصدقو کا علی الاعرابی. حضور اسی زبان سے سنا رب ہے, اسی زبان سے سنا قیامت آئے گی, اسی زبان سے سنا جنت ہے دوزخ ہے, تو آپ اسی زبان سے فرما رہے ہیں تو میں آپ کی تصدیق نہ کروں؟ میرے آقا نے قانون بدل دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر گواہی کا قانون یہ ہے کہ 2 مرد ہوں گے تو گواہی مکمل ہوگی, لیکن میرے آقا نے اس قانون کو بدل دیا. فرماؤ میرے غلام تو نے میری عزت پر پہرا دیا, لو یہ میں قانون بدل رہا ہوں, قیامت تک خزیمہ اکیلے کھڑے ہوگا کہ 2 کے قیم و مقام ہوگا, تو اکیلے ہی برابر. یہاں تو رسول اللہ قانون بدل دیتے اپنی عزت پر بات کرنے والے کے لیے, ورنہ میرے آقا فرماتے یہ تو نے خلاف شرع کام کیا ہے, جب تو تھا کوئی نہیں تو گواہی کیوں دی؟ میرے آقا نے قانون بدل دیا قیامت تک. ہاں حضور نے قانون بدل دیا, خزیمہ اکیلے کھڑا ہوگا. مولانا مجھے دے نیچے والے
جب صدیق اکبر کا دور آیا نا، قرآن مجید جمع کرنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا ہر بندہ جو ایت لے کر آئے 2 گواہ لے کر آئے۔ جب خزیمہ آئے تو جو ایت لے کر آئے وہ ایک ہی آئے اکیلے، تو صدیق اکبر فرمایا ہاں جی دوسرا بندہ کتھے؟ آپ نے فرمایا حضور دی گل بھول گئی، میں کل ہی 2 دے قائم مقام۔ حضور نے جو فرمایا ہاں جی، یہ میرے آقا و مولا نے ایک بندے کو 2 کے قائم مقام قرار دے دیا۔ جو حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے وہ تو 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لو جی محبت پوچھ کے نہیں ہوندی، محبت ہوندی انے واہ۔ غزوہ بنی مستلق عبداللہ ابن ابی ایک گل کر بیٹھیا، یقولون لرجانا الی المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، ایک گل کر بیٹھیا، لمبا واقعہ ہے وہ تے مولانا نصر اللہ صاحب ہی تانوں سنان گے، میں صرف مختصر گل کرن لگا۔ انہیں ایک گل کر دیتی، گل ختم ہو گئی۔ جدو مدینہ پاک آیا تے بیٹے دا نام ہی عبداللہ ہے، بیٹے نو پتہ چل چکیا میرے پیو نے اے بکواس کیتا ہے۔ جدو مدینہ پاک داخل ہونے لگا تے بیٹے نے راستہ روک لیا، فرمایا رک جاؤ ایتھے رک، پیو نو روکیا۔ اگر مگر سے بھی باتیں ہوتی ہیں پیو نو روک دیتا، انہیں رک جا۔ نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ، حدیث کے الفاظ دیکھے، وَيَسُلُّ سَيْفَهُ مُسْلَةً فَوْقَ رَاسِهِ، بیٹے نے تلوار میان چوبار کٹی، پیو دے سر ہوتے رکھی۔ انہیں کہا پیچھے ہٹ نہیں، وَيَقُولُ لِأَبِيهِ لِلَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ أَغْمِدَهُ حَتَّى تَقُولُ مُحَمَّدٌ الْأَعَزُّ وَأَنَا الْأَذَلُ۔ انہیں کہا پیچھے ہٹ نہیں، اب میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تیرے سر سے تلوار نہیں اٹھے گی۔ یہاں میرے سامنے کہے حضور ساری کائنات سے زیادہ عزت والے ہیں، اور میں ساری دنیا جو بڑا ذلیل ہے تھے کہ ہاں جی، بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے اور ہے بھی مدینہ منورہ، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ عربی بھی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ انہیں کیا ویلا کا، انہیں کہا ہٹا پیچھے، میں تیرا پیو نہیں۔ انہیں کیا پیو ضرور ہے، میں کلمہ حضور دا پڑھیا۔ اینج ناموس رسالت تے بات ہوندی، اگر مگر نہ ناموس رسالت تے بات نہیں ہوندی۔ علماء میرے سر دا تاج ہیں، اب ناموس رسالت پر بات کریں جمعوں پر، اور موضوعات بالکل چھوڑ دے، حضور کی عزت پر بات کرے۔ 40 لاکھ خاکے انہوں نے، پھر اس کے بعد 40 لاکھ کا جلوس نکالا، 35 اور 40 کے درمیان اخبار نے لکھا، وہ 40 ملکوں کے خنازیر، ان کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، 40 ملکوں کے خنزیروں نے اس جلوس کی قیادت کی، 35 لاکھ لوگ شریک ہوئے، اور اس کے اندر وہ خاکے موجود ہے ایسے، حضور کے خاکے پکڑ کر بتائے مسلمان ہم نے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے ہم نے۔ حضور کی عزت پر 40 دنیا کے ممالک کے خنازیر نے، خنزیر میں ان کو نہیں کہہ رہا، خنزیر کی بھی توہین ہے، خنزیر ان کو کہنا، خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ پیسے نہیں دینے جی، پھر بعد میری گفتگو ختم ہو جانی۔ پیسے سارے نو لکھاں سلام، تسی میری گل سنو، پیسے بڑے جنہاں دا اسی پیرا دے دیاں، او کتے نو روٹی ضرور دے دیں، دنیا دا دستور ہے، کتا جڑا بھونکے مالک سویرے روٹی ضرور دیں۔ اس طرح کس طرح ہو سکتا؟ مالک روٹی سانو بڑی دیر ہے جنہاں دا اسی گل کر رہے ہیں، لیکن صرف تانوں یہ بیدار کرنا ہے، اٹھو حضور کی عزت پر بات کرنی ہے، کسی نے کام نہیں آنا۔ جی میرے آقا نے رخ انور پھیر لیا پھر کون کام آئے گا؟ میرے آقا نے پوچھ لیا اور میرے خلاف لوگ یہ کرتے رہے، تو کیا کرتا رہا اس وقت؟ کچھ تو حصہ ڈالو اپنا، جہاں بیٹھو لبیک کا نعرہ تو لگاؤ، کوئی پوچھے کیا ہے، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں کفر ننگا آ گیا سامنے، میں اس لیے لبیک کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ جہاں بھی ضرورت پڑی غلام حاضر ہے۔ ممتاز قادری کا والد کہتا ہے میں 1 دے چکا، 5 باقی بھی حاضر ہے، تو میں نے تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، جو 1 دے چکا باقی بھی 5 پیش کر رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ حضور کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہو؟ بس شرم ختم کرو، پہلے آ کر پوچھنا پکا کیا ہے، کھانا کیا، یہ باتیں چھوڑو،
اب حضور کے نعرے لگاؤ دیوانوں کی طرح. لوگ پوچھے کیا ہو گیا؟ یہ خبر کفر تک پہنچے, کفر کے حامیوں تک پہنچے, ان غلاموں تک پہنچے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان غلاموں تک بھی پہنچے کہ حضور کی امت اپنے آپ سے باہر ہو گئی. اب ہمارے بس میں یہ بات نہیں رہی, ہمیں حضور کی عزت پر بات اب کرنی ہوگی. ان غلاموں کو یہ بتاؤ کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, حضور کی عزت پر پہرا دینا یہ ہمارا فرض ہے. جو بات کرے گا ہم بات بھی نہیں برداشت کر سکتے. یار بے شمار اب کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ بھی سیاسی ہے. توجہ, میں جو بات آگے حضور کا فرمان تھا کہ آپ کو بھی کوئی تسلی ہو گئی میں بات کیسے کر رہا ہوں. باپ کے سر پر تلوار رکھ کر جب یہ بات کی تو باپ کہنے لگا قال ابوہ ویلک محمد الاعظم الازل. ایسے پیرا ہوتا ہے نبی کی عزت پر. بیٹے نے جب باپ کو کہا کہ اوے کہ میں ذلیل ہاں, افعل التفضیل المذکر منہ اعزو اور افعل التفضیل المذکر منہ اذلو. ہاں اے تفضیل دا سیدھا ہے. ساری کائنات تو ود کے حضور عزت والے نے کہہ تے سب تو بڑا دنیا دا ذلیل میں کہہ. بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے تے جدوں نے ویکھیا کہ بات تے سچی ہے, بیٹے نے دوڑ لا دینی تے کہنے لگا میں کہندا محمد الاعظم الازل, اور میں کہندا اے حضور سب تو بڑے عزت والے تے میں کہندا اے سب تو بڑا ذلیل میں ہاں. اب میرے آقا انعام کیا دیتے ہیں؟ فبلغت رسول اللہ. ایک گل چلدے ہیں رسول اللہ تک پہنچ گئی کہ پتر نے پیو نال اے گل کیتی, بیٹے نے باپ نال اے گل کیتی, گل حضور تک پہنچ گئی. سنا ہے مسلمانہ, ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو. فآجبہ, حضور نے اس بات کو پسند فرمایا. فرمایا میرے غلام کو اپنے باپ سے ایسی بات کرنی چاہیے تھی. کیوں شاہ جی, کیوں علامہ؟ اے لفظ تے ویسے پاگل کر دیں دن. وشکر حالہ, ایس دا ترجمہ میں کر دیا میری زبان بھی تھر تھرا جاندی کہ جنہ دے صدقے سارا کچھ بنے ہوئے. ایس گل ہوتے میرے آقا نے اپنے غلام دا شکریہ بھی ادا کیتا. فرماؤ میرے غلام تیرا شکریہ, تو اپنے پیو نے بھی نہ ویکھیا, تو ایڈی ڈاڈی گل کر دیتی, قیامت تک دس دیتا ہی پیو بھی سامنے کھڑا ہوئے, نبی دی عزت دا مسئلہ آ جائے تو پھر پیو نہ بھی گل اینج کرنی. میرے آقا نے اس پر شکریہ بھی ادا کیا اپنے غلام کا. تو اگر گستاخ کو بیٹا یہ بات کرے تو حضور شکریہ ادا کرے, تو گستاخ کو 27 گولیاں مارنے والے کا حضور نے شکریہ ادا نہیں کیا. جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, لبیک 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 نعرہ رسالت. اور رب العالمین بھی قانون بدل دیتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت میری شان میں مبالغہ کرے. ہاں جی, حضور خود چاہتے ہیں. جب بدر کی طرف میرے آقا و مولا تشریف لے جانے لگے تو حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. بندے 313 بھی پورے کوئی نہیں, علماء بیٹھے 313 نو حصہ ملیا, موجود کوئی نہیں سن. موجود 306 سن, یا ایک روایت مطابق 5, ایک دے مطابق 8. 313 بندے اتنے موجود نہیں سن صحابہ پورے. میرے آقا نے جب بار بار پوچھا تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے.
بوزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا تے لالچیاں دا کام ہی کوئی نہیں جڑے تبرک دی خاطر تے عمرے دے ٹکٹاں دی خاطر محفل وچ بیٹھے ہون ہاں انہاں نوں ایتھے بھی کچھ نہیں لبنا قبر وچ بھی کچھ نہیں لبنا تے حشر وچ بھی کچھ نہیں لبنا ہاں وہ خسرت دنیا والآخرہ وہ لوگ لالچی بندے نوں تے بوزدل بندے نوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا لالچی نوں بالکل نہیں دیندا سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اج نہیں عرض کی تھی حضور دیکھیں 8 تلواریں ہیں بندے ہم تھوڑے ہیں کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں ہیں ہم منصوبہ بندی کریں گے پھر جائیں گے طاقت بنائیں گے پھر جائیں گے سعد بن معاذ نے جب حضور نے پوچھا تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا حضور کمال کی بات ہے بدر تو یہ کھڑا ہے آپ اگر حکم دیں تو کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے حکم تو دے آپ یہ ہے غلامی اگر مگر نہ بھی پیار ہوتا اگر ایسے تھو اگر ایسے صحابی نے بات کی آپ بدر تو یہ کھڑا ہے کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آج امریکہ اور روس سے بندہ جنگ چھیڑ دے اس وقت کی 2 سپر پاوریں تلواریں صرف 8 ہیں تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا باتیں کرتے ہو تلواریں ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں اگر یہ مبالغہ ناجائز ہوتا حضور کی محبت میں تو سعد بن معاذ کو حضور نے روک دینا تھا لیکن صحابہ فرماتے ہیں عشرے کا وجہ رسول اللہ جب سعد بن معاذ نے یہ بات کی تو حضور کا چہرہ چمک اٹھا میرے آقا خود خوش ہوتے ہیں کہ میری امت مبالغہ کرے حد کر دے مبالغہ کرنے ہم نے باتیں کیا کرنی ہیں حضور کے بارے میں توجہ میدان خندق سعد بن معاذ نو تیر لگ گیا تھے رگے اک حل کٹ گئی اوتی علامہ صاحب تو وضاحت کرن کہ میں ویسے موٹی موٹی گل کر کے جا رہے پہلے 1 سال اپنا بھرا دے چکے اسلام نو عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے حضور دا گھوڑا پکڑ کے سعد بن معاذ مدینہ منورہ تو میدان احد گئے بھائی شہید ہو گیا اے نہیں صحابہ نو کیا ظاہر ہے تسی گھوڑا پکڑ کے لے جاؤ میں بھرا نو دفن کرنا بھرا دی لاش اتھے پئی حضور دا گھوڑا پکڑ کے واپس چلے راستے چ ایک عورت آ رہی سعد بن معاذ نے عرض کی تھی حضور میری امی جان آ رہی فرمایا گھوڑا روکو میں تعزیت کرتا ہوں آپ کے بھائی جو شہید ہو گئے سنا مسلمان یہ ہے مسلمانوں کی مائیں یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہے مسلمانوں کی بہنیں حضور نے گھوڑا رکوا لیا سعد بن معاذ کی امی جان قریب آئی میرے آقا و مولا نے ان کے بیٹے کی تعزیت کرنی چاہیے لکھاں سلام سعد بن معاذ کی امی جان ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ میں بیٹے کے لیے نہیں آئی بیٹے کے لیے نہیں آئی میں نے تو آپ کا سنا تھا حملہ ہو گیا میں تو اس کے لیے آئی ہوں یہ ہے مسلمانوں کی مائیں یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں بیٹے کا لاش پڑی ہے خیال رسول اللہ کا ہے بھائی کی لاش پڑی ہے گھوڑا حضور کا پکڑ کر جا رہے ہیں دوسرے سال پھر خود یہاں تیر لگ گیا ہمارے لوگ کہتے ہیں میں بیٹے کو بھیج دیا ہے جلوس کے لیے تو میں دکان پر بیٹھا ہوں میں نے کہا سعد بن معاذ کو بھی چاہیے تھا میدان خندق کے لیے کہ پچھلے سال بھائی دے چکا ہوں اب آرام سے بیٹھیں گے اب ہم روزانہ تب اپنے آپ نو اسلام نو نہیں دینا پچھلے سال بھائی دے چکے اس سال آپ خندق دی طرف جا رہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں سعد بن معاذ تلوار لٹکائی ہوئی تیر تے نیزے پکڑے ہوئے ہاتھے تے شیر پڑھتے جا رہے سن لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل فرماؤ سعد ٹھہر بھی جا اتنی جلدی ہی کیا ہے ابھی مار کا برپا ہونے والا ہے اگر آج موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے یہ ام المومنین فرماندیاں میرے حجرے تو قریب تو گزرے حضرت سعد شیر پڑھتے جا رہے سن کیوں جی ما احسن الموت فعل تعجب آج سے بڑھ کر موت حسین نہیں ہو سکتی آج اگر موت آ جائے اس سے بڑی موت پھر کب آئے گی یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں اور ایک میں اور آپ ہیں حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے کوئی موبائل سن رہا ہے کسی کو جناب جا کر دکان کھولنی ہے کافر ایسے نہیں آیا اوپر ان کی جرت کیسے ہو گئی حضور کے خاکے بنانے کی اسی پر ہی آدمی مر جاتا ہے ویسے بھی ہم مرے ہوئے ہیں کہ زندہ تھوڑے امام مالک نے یہ پہلے فرما دیا تھا صدیوں پہلے ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ حضور کے خلاف بندہ کوئی بات کرے حضور کی امت کی کیا ڈیوٹی تو امام مالک نے فرمایا پھر بدلہ لے نے کہا جی اگر بدلہ نہ لے سکے تو پھر فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو پھر زندہ رہنے کا کیا حق ہے
یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، اور ساری امت مر جائے، واقعی مر جائے، لیکن ہم مرنا نہیں چاہتے۔ میں نے اس دن اسمبلی ہال کے سامنے بھی تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ امام مالک نے فرمایا بدلہ لے تو پھر زندہ رہے، نہ رہے تو پھر مر جائے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جیسے ممتاز قادری نے بدلہ لیا، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ توجہ، سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا، کل کٹ گئی۔ میرے آقا نوازتے کتنا ہے، صرف حضور کا چہرہ چمکایا، حضور خوش ہوئے۔ سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ دیا، ان کا خون بہ کر حضور کے چہرے انور پر آ رہا ہے، حضور کی مبارک داڑھی پر آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ہاتھ ایسے کرتے ہیں، حضور پھر یہاں رکھ لیتے ہیں۔ قیامت تک بتایا جو مجھے خوش کرے میں تو اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول یا رسول، لبیک لبیک یا رسول یا رسول، لبیک لبیک یا رسول یا رسول۔ توجہ، میں اپنی گفتگو ختم کرنے کے قریب آ رہا ہوں، لمبی باتیں نہیں کرنی۔ اب اگر مگر والا دور گیا، یہ اسلام کے مجاہدین علماء بیٹھے ہیں، آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں، سدا تھے رہنا کوئی نہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اور اے جنہاں نو یار تے جنہاں واسطے حرام حلال اسی اکٹھا کر رہے ہیں نا اولاد واسطے، انہاں دا مٹی بھی پتنی پانی اپنے ہاتھ نہ آگے کوئی نہیں کہنا گور کو نہ پا دیو، میں نے سوٹ ایسا پہنا ہوا ہے مٹی لگ، پیو نو غسل دین واسطے اگے کوئی نہیں ودنا، ساری پیو دی جائیداد بھی مٹھی، پیو دی حویلیاں بھی مٹھیاں، زمیناں بھی مٹھیاں، لیکن پیو دی میت نو ہاتھ لان واسطے پتر تیار نہیں ہوندے، کہندے نے پتہ بابے دی موت سانو ہی نہ پلوے۔ پھر ساڈے سارے یار تے رشتہ دار پھر قبر تے آ جاندے ہیں، کہندے نے پیچھے ہٹی ہوئے، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، عالم و سالم مرحبا۔ لبیک لبیک یا رسول یا رسول، 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 نعرہ رسالت۔ تشریف رکھو سارے احباب، بڑی مہربانی تشریف رکھو۔ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ محمد رضا ثاقب صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہنے ہیں، سارے احباب تشریف رکھو، بڑی مہربانی۔ میں بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ کو جب گھر لے جایا گیا تو میرے آقا و مولا اتنی تیزی سے چلے ان کے گھر کی طرف کہ حضور کی تیزی کی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں ہماری چادریں گر گئیں، جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بھی قریب تو گھر ہے سعد بن معاذ کا، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو میرے آقا و مولا نے فرمایا میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہیں سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان پر نہ لے جائیں۔ انجے اقبال گپ نہیں ماری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے، تو وفا کر کے تو دیکھ، تو اگر مگر کے چکر میں پڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، تو اور کہا پرا ہوئے حضور کی بات کر، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، حضور کی بات سنا۔ کیوں جی؟ کہا حضور کی بات سناؤ۔ جب سعد بن معاذ کا جنم، میں بس ختم کرنے لگا ہوں، صاحبزاد صاحب تشریف لے آئے تو میں یہ گفتگو بس میں جہاں آ رہا ہوں اور یہ تشریف لا رہے، ہاں جی، تو میں جا کہیں اور رہا تھا، ان کا اچانک فون آ گیا، میں نے پتنی ان کا کوئی محبت تھی جو میں آ رہا تھا،
توجہ، سعد بن معاذ کا جنازہ میں نے جو پڑھا ہے حدیث پاک میں نے نہیں پڑھا کسی اور صحابی کا حضور نے ایسے جنازہ اٹھایا ہو. حضور نے چارپائی کے دوئے پاؤں پکڑے پائے، حضور نے ایسے یہاں رکھا ان کا جنازہ، اکیلے میرے آقا و مولا نے یہاں رکھا. جب جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ہلکا پھلکا. پہلے آپ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کر چکے تھے، جو رسول اللہ کے غدار ہوں ان سے نرم بات نہیں ہو سکتی. سعد بن معاذ پہلے فیصلہ کر چکے تھے، یا رسول اللہ اگر میرے حق میں فیصلہ میں نے کرنا ہے تو میرا فیصلہ پھر یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کا مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا سعد یہ فیصلہ تو پہلے عرش پر ہو چکا جو زمین پر تو کر چکا. آج لوگ اسلام امن 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 دو پترو، ناموس رسالت کے مقابلے میں ہم امن نہیں چاہتے. ہاں ساری ہمارے امام تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عزت پر نہیں، صرف نام پر. جنہوں نے فرانس کے اندر مارا، بجائے اس کے کہ تم ان کا ساتھ دیتے، وہ ہمارا ممنون تعزیت کا خط لکھ رہا ہے. اس سے بڑا ذلیل کائنات میں کون ہوگا؟ وہ جو دو اللہ نے بھیجے بندے اپنے نبی کی ناموس کے لیے تھے کتے بھی پہ جانے. کیوں جی؟ سبل الہدایت امام کی لکھیا، امام نے لکھیا سبل الہدایت، فرمایا کہ ایک ذمی بندہ مسلمانہ دے ریاست وچ رہ رہے سی پناہ لے کے، ایک کالا کتا آیا ہلکا، او دے پیچھے لگ پیا، ہلکا کتا بابلا کتا او دے پیچھے لگ پیا، انہیں چھال ماری، فدخل البحر، انہیں دریا میں چھال مار دیتی. کتا روک گیا، ینتظرہ، انتظار کرنے لگا باہر نکل میں تینوں لڑنا ہے کافر جنہیں چھال ماری. کتا ہلکا تے اسود سیاہ کتا ہے، انہیں سر کٹیا ویکھیا تے کتا تے باہر دریا دے کنارے کھڑیا، انہیں کہا میں باہر نکلا انہیں پھر لڑ جانا ہے. لکھاں سلام امام فرماندے اس ذمی نے کی کیا، انہیں کہا یا قلبو انی فی ذمت محمد، گل کرن والا کافر ہے، لڑن والا ہلکا کتا ہے. امام فرماندے نو کافر کل دریا وچ کھڑے ہو کے کہنے لگا کتیا جی انج مینوں نہ چھڑدا تے میں تینوں واسطہ دینا رسول اللہ دا، میں انہاں دی پناہ وچ آنا، ہن لڑنا ہی. فول القلب یادو، امام کہندے کتا مڑیا تے نس پیا، انہیں کہا حضور کی بات آ گئی، اب بات اور ختم ہو گئی. ایتھے تے جھلے کتے بھی بندے نے پتر بن کھڑونے، جھلا کتا سی تے کافر واسطہ دیتا. فول القلب، کتا مڑ کے نس پیا، انہیں کیا ہن تے میں نہیں لڑنا، حضور دا واسطہ دے دیتا. تو ایک کیڑے کتے دنیا دے جڑے رسول اللہ دے بارے گلاں کردے نے تے جھلے کتے بھی نہیں بن گئے. جھلا کتا بھی سمجھ گئے سی بات اب جب آ گئی ہے تو اب میں نہیں لڑوں گا. ہمیں لوگ کہتے ہیں نرم بات کرو، نرم بات دیا پترا، نرم بات تب ہو سکتی ہے جب مجھے کوئی گالیاں دے. میں نے کوئی بات کی ہے جو میرے ساتھ ہوا، کوئی بات کی ہے میں نے؟ ہمارے بندوں کے خلاف پرچے ہیں، بندے ہمارے اندر بھی ہیں، میں نے کوئی بات کی ہے؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، لیکن کوئی کتا رسول اللہ کے بارے گل کرے پھر تے برداشت کوئی نہیں. تم کر کچھ نہیں سکے تو ان کی تعزیت کرتے ہو. جو چارلی جس نے حضور کے خاکے بنائے تم تعزیت کرتے ہو. یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، بے شرمو وہاں جا کر رہو، حکومتیں یہاں کرتے ہو اور دل کسی اور کو دے بیٹھے ہو. اور جیڑا بندہ میری اس گفتگو ہوتے بھی کہے مولانا ڈاڈی بات کی تھی وہ بھی خنزیر ہے. ہاں جی ہاں، وہ بھی گستاخانہ والے. من رضی بعمل قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہو وہ انہی میں سے ہے. لوگ حضور کی عزت پر بات کریں تو نرم بات کرو. میں نے کہا سعد بن معاذ
فیصلہ دے چکے اے تے میں تفصیلاً سناواں تے بوز دل بندے نے جنہاں نوں ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے کئی نوں بھئی سعد بن معاذ اتنا ڈاڈا فیصلہ کیتا مرد قتل کر دے ہوئے تھے نہیں انسانیت کی بات کرو. توجہ میں جو بات کرنے لگا ہوں جنازہ ہو گیا ہلکا پھلکا سعد بن معاذ کا لوگاں گل کرن شروع کر دیتی منافقہ نے انہاں کیا جناب سعد بن معاذ نوں بد دعا لگ گئی بنو قریظہ دی اتنا ڈاڈا جو فیصلہ کیتا ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا بد دعا کیا لگنی تھی 70,000 فرشتے جو آج تک زمین پر نہیں اترے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے کھڑے 70,000 فرشتے جڑے آج تک زمین تے نہیں آئے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آ گئے. کیوں کی محمد سے وفات ہونے ایتھے تے پتر نہیں جنازہ اٹھاندے تے 70,000 فرشتے کیوں آئے. چلتے 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 آپ کی امی جان پریشان ہے ویل لام سعد حزامتن و جدن راستے میں کہہ رہی سعد کی ماں کیا بنے گا. پچھلے سال بھی ایک پتر دیا ابھی ایک اور 33 سال عمر ہے حضرت سعد بن معاذ کی بوڑھے نہیں ہیں 33 سال عمر ہے. ماں ساتھ جا رہی ہے کہتی ہے سعد میں بڑی صبر والی ہوں بڑی طاقت والی ہوں بڑی لیکن تیرے بغیر بنے گا کیا. فاروق اعظم نے سعد بن معاذ کی امی جان کو کہا کہ خاموش ہو جائیں. میرے آقا مولا نے فرمایا عمر آپ خاموش ہو جائیں قیامت تک جتنی مائیں روئیں گی جھوٹ بول سکتی ہیں سعد کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی. کیوں جی غازی علم الدین دی ماں جب آخری بار ملن گئی تے رو پئی تے غازی علم الدین نے اپنی ماں نو کیا تو جلی ہے. بہت سارے ماواں دے بچے جمدیاں مر گئے ہونے کوئی سپ لڑ کے مر گئے ہونے کوئی ڈب کے مر گئے ہونے کوئی تپ لڑیا چڑیا مر گئے ہونے تو کتنی خوش نصیب ہے تیرا پتر رسول اللہ دی عزت تے جان دے. اور غازی علم الدین دی ماں نے وعدہ کیتا اب غازی نے اپنی ماں نہ کہا ماں 20 پتر ہون گے نہ کوئی نہیں لوے گا قیامت تک جتھے میرا نہ آئے گا تیرا نہ ضرور آئے گا. کیوں جی 1929 کتے تے 2015 کتے اس پنڈ دے وچ غازی دی ماں دا نہ آیا کہ نہ آیا. توجہ غازی عبد الرشید کراچی پاکستان بنن تو پہلے جج دے سامنے گستاخ رسول نو قتل کر دیتا. کراچی دے لوگ آئے علامہ اقبال کو لمبا واقعہ وہ علامہ تو سنان گے. وکیلا نے کیا غازی عبد الرشید رہن والے سی ہزارے دا انہاں وکیلا نے کیا انہاں کیا تو کہہ دے میں ہوش وچ نہیں سی مینوں پتہ ہی نہیں سی میں پریشان سی مینوں جناب اوتھے ملازمت نہیں ملی میں کراچی ٹکر کمان آیا میں بڑا پریشان سی مینوں پتہ نہیں لگا میں بندہ مار دیتا. وکیلا مشورہ دیتا غازی عبد الرشید نے وکیلا نو جواب کی دیتا انہاں کہا وکیلو اور تسی کہندے ہو میں بے ہوش سی زندگی چ ایکو دن تا ہوش دا آیا. لو جی توجہ میری گفتگو بھی ختم ذرا سنو. میں نے کہا رب اپنے قانون بدل دیتا ہے میرے آقا بھی قانون بدل دیتے ہیں جو حضور کی عزت پر فیصلہ پیرا دیں. میرے آقا و مولا سعد بن معاذ کی قبر انور کے اندر اترے سعد بن معاذ کو رکھنے کے لیے. سعد کی امی جان قبر کے کنارے رو رہی ہیں. میرے آقا و مولا نے سعد کی امی جان کو کیا فرمایا الا یرقا دمعو کے ویذهب حزنو کے بان ابنک اول من ضحک اللہ له واهتز له العرش. فرمایا سعد کی ماں آنسو بند کر دے اپنی پریشانی کو ختم کر دے. پہلا تیرا بیٹا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک آج تک رب العالمین مسکراتے ہوئے کسے نہیں ملا. پہلا تیرا بیٹا ہے جس کو رب مسکرا کے ملا. رب تے اپنے حبیب دی عزت تے گل کرنے واسطے قانون بدل دیں. اور واعتزل العرش فرمایا جس دی روح تے گئی ہوے اللہ دا عرش بھی ہلے ہوے اج تک نہیں ہویا. جدو سعد بن معاذ دی عرش تے اوتے روح گئی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں.